السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 8th کلاس. میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کا پہلا سبق مکمل کر چکے ہیں، تو آئیے آج میں آپ کو اپنی کتاب کے دوسرے سبق کی پڑھائی کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں. اوپن یور بک پیج نمبر 7. ہمارا دوسرا سبق ہے احترام انسانیت، یعنی کہ انسانیت کا احترام. آپ سب لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ عقل سلیم کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ ذہن، اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والا. عقل سلیم کے علاوہ بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں. ان میں سے ایک ادب و احترام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار مطلب قربانی، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے. احترام انسانیت سے مراد ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق مطلب فرق کیے بنا، رنگ و نسل، بلا تفریق رنگ و نسل یعنی کہ رنگ و نسل میں فرق کیے بنا، اور بلا امتیاز مذہب و ملت یعنی کہ مذہب و ملت میں کی تمیز کو ہٹ کر احترام کرے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ احترام انسانیت سے یہ مراد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا رنگ و نسل کو دیکھے بنا، مذہب و ملت کو دیکھے بنا، ذات پات کو دیکھے بنا اس کا احترام کرے. یعنی کہ ہم کسی انسان کو اس کی رنگ نسل، اس کے مذہب و ملت یا کسی اور وجہ سے ہم اس کے احترام میں کمی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر رکھا ہے. بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے. علم بردار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم بردار کہتے ہیں مرکز کو. دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اسی لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اس زمن میں، زمن کا کیا مطلب ہے؟ اس زمن میں یعنی کہ اس بارے میں، زمن کا مطلب ہے بارے میں. اس زمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. یعنی کہ احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع یعنی کہ آخری حج، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. نظیر کسے کہتے ہیں؟ نظیر کا مطلب ہے مثال. اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہی ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے. یعنی کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی رنگ و نسل کے حساب سے برتر، اعلیٰ یا کمتر نہیں کہہ سکتے. کم ٹو دا نیکسٹ پیج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ ہم سب کے لیے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے تمیز یا فرق. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی مدد کافر و مشرک اور مسلمان کو دیکھ کر نہیں کی کہ یہ کافر ہے تو میں اس کی مدد نہ کروں، یا مسلمان ہے تو میں مدد کروں. آپ نے ہمیشہ سے کافر و مشرک اور مسلمان دونوں کی ایک برابر مدد کی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہیں۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف تھے، ہمراہ مطلب ان کے ساتھ تشریف لے گئے، تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ رحمت عالم ہیں، یعنی کہ پورے جہان کے لیے رحمت ہیں، پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بن کر مکے میں داخل ہوئے، یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو فاتحہ بن کر، فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ جو جیت کر آ جائے، جو فتح حاصل کر کے آئے، فاتحہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں، لونڈی کسے کہتے ہیں؟ جو عورت غلام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نوکرانی ہوتی ہے، جو لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی، ترش یعنی کہ سخت رویہ، سخت لہجہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینہ کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ اب یہ واقعہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، ایک نوکرانی، ایک لونڈی ان کو بلا رہی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ اس محفل میں سے اٹھے اور جا کر اس کی بات سنی۔ معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ احسن طریقے سے یعنی کہ اچھے طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ خبردار کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی کہ تکلیف نہ بنو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو آتے جاتے تکلیف نہ ہو۔ احترام انسانیت کی کتنی بڑی مثال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ راستے میں بھی نہ بیٹھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں احترام انسانیت کا اس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین اسلام میں احترام انسانیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ یعنی کہ تکلیف بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے، یعنی کہ اس خلاف ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے تو ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہو۔ تو ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، احترام انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو برتری نہیں دی۔ برتری اگر دی ہے تو کسی کو تقویٰ کی بنا پر، پرہیزگاری کی بنا پر، ان کے اعمال کی بنا پر دی ہے۔ رنگ و نسل، عقل اور تہذیب و ثقافت کی بنا پر ہم کسی کو اعلیٰ، برتر یا کمتر نہیں کہہ سکتے۔ پس انسانی حقوق کی ادائیگی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک ہے مشق سے سوال نمبر 2۔
سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. آپ کو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں, جملے دیے گئے ہیں اور ساتھ میں 4 آپشنس دیے گئے ہیں. آپ یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ان 4 آپشنس میں سے جو صحیح آپشن ہے اس کو ٹک کیجیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.